أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا. اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو. ان آیات کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کے بھائی کے دو بیٹے وہ بھی عالم تھے. آپ نے ان سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تورات میں یہ بیان موجود ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں ایک نبی مبعوث کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جو شخص اس پر ایمان لائے گا ہدایت پائے گا اور جو اس کا انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا. تو چنانچہ ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی مسلمان ہو گیا اور دوسرا یہودیت پر قائم رہا. تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیمی سے مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا. یعنی ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو حد درجے کا بیوقوف ہو، ورنہ سمجھدار آدمی عقل مند شخص جس کی اپنی کوئی رائے ہو وہ ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا ہے. وہ ملت ابراہیمی سے نہیں پھر سکتا، اس سے اعراض نہیں کر سکتا ہے. اور پھر اسی ملت ابراہیمی کے تذکرے میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر تعریف فرمائی کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نبوت اور رسالت، امامت اور پیشوائی کے لیے منتخب فرما لے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں درجے کمال تک پہنچایا اور آپ کے عزت اور شرف عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے منتخب شدہ برگزیدہ انسان تھے، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں گے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ جو مقام اور بزرگی عطا فرمائی ہے، لہذا ان کے طریقے سے انحراف کرنے والا، ان کے طریقے سے پھرنے والا ملعون ہو سکتا ہے، کبھی بھی سمجھدار نہیں ہو سکتا، وہ بے وقوف ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ وجہ بھی بیان کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور امامت جیسا جو منصب ملا اور آپ کو یہ جو مقام اور مرتبہ ملا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں دل و جان سے ظاہر و باطن میں رب العالمین کا فرما بردار ہوا۔ یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا یہ ملت ابراہیمی کا سب سے پہلا اصول ہے، اور امت کا یہ فرض ہے کہ ہر آنے والے نبی کا اتباع کرے۔ اور جس نے بھی اتباع نہیں کی ابراہیم علیہ السلام کی، ملت ابراہیمی کی، اور اصل میں ملت ابراہیمی کی اتباع یہ رب العالمین کی اتباع ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً آمنا وصدقنا، تو جب اللہ کا حکم سامنے آ گیا، پھر ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے، ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چوں چراں کرے، وہ اس میں تعویلیں ڈھونڈے، وہ اس میں باتیں بنائے، نہیں۔ آمنت بالعالمین، میں فوراً رب العالمین کے پر ایمان لایا اور اسلمت لرب، جھک گیا، فرما بردار بن گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام، ہم بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ کام بنتا ہے جب اللہ کے رسول کی بات ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر اس میں تعویلیں نہیں ڈھونڈنی، نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا اب بس اسلم، تو اسلام کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، فرما بردار بن جانا۔ تو آج ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں ہم کتنے فرما بردار ہیں اللہ کے، بلکہ دوسرے معنی میں دیکھا جائے تو مسلمان، ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کے کتنے حکموں کو مانتے ہیں اور کتنے حکموں کو سائڈ پر کر دیتے ہیں اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی ملت اسلامیہ پر کاربند رہنے کی وصیت کی اور فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، اب اس بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض میں آتا ہے 4 بیٹے تھے، بعض نے کہا 7، بعض نے 14 بھی لکھی ہیں، اور آپ کی بیویاں بھی متعدد بیویاں تھی آپ کی، اور بلکہ یہ مدین، مدائن، اسماعیل، اسحاق، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے۔ ان دونوں جلیل القدر نبیوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، لہذا اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اسی پر کاربند رہنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت، اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو، یعنی دین اسلام پر قائم ہے۔ اب موت ایک غیر اختیاری چیز ہے، موت غیر اختیاری چیز ہے، کب آ جائے، کس حالت میں آ جائے، تو مقصد یہ تھا کہ پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، لہٰذا تمہارا ہر لمحہ، تمہاری ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں دین اسلام پر گزرنی چاہیے، یعنی مرتے دم تک ملت اسلامیہ پر قائم رہنا۔
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، جو شخص جس عقیدے پر مرے گا اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، لہذا تمہاری موت دین حق پر آنی چاہیے تاکہ روز محشر یہی دین لے کر اٹھو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی۔ اب اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا بطور خاص ذکر فرمایا اور یہود و نصارہ کو یاد دہانی کروائی کہ تمہارا دعویٰ بالکل باطل ہے کہ تم ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے ہو۔ انہوں نے یہودیت یا نصرانیت کی تعلیم تو نہیں دی تھی، ان کی تعلیم تو واضح طور پر توحید پر مبنی تھی۔ لہذا فرمایا کہ اس واقعے کو یاد کرو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ یعنی اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو خصوصی وصیت تھی اس کا ذکر ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اور یہودیوں کی یہ روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے شبہ ہے کہ تم میں کوئی شرک کی طرف میلان نہ رکھتا ہو، تو بیٹوں نے بیک زبان بیک آواز یہ جواب دیا، قالوا نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے آباء و اجداد، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی عبادت کریں گے، الہم واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے، تو اپنی اولاد کو دین توحید، ملت ابراہیمی پر پابند رہنے اور مضبوطی سے جمے رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ان میں ذرا سا بھی انصاف ہو، یہودیت میں، نصرانیت میں، یہودیوں اور عیسائیوں میں، تو ان تمام واقعات کے پیش نظر یہود و نصارہ کے لیے ملت ابراہیمی سے انحراف، ملت ابراہیمی سے ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ اگر تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں تو انہیں حضور علیہ السلام پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ آپ ہی ملت ابراہیمی کے سچے پیروکار اور سچے جانشین ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تردید فرمائی کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ آگے سورہ آل عمران میں اس بارے میں بات آئے گی بھی۔ اب ان جلیل القدر پیغمبروں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی توحید پر پختگی کے بعد فرمایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، وہ دین توحید پر قائم رہی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی ان کے عقیدے اور اعمال اور افعال کا اجر ان کو ملے گا، اور ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، جو تم کماؤ گے۔ اگر تم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے دین اسلام، ملت ابراہیمی کا دامن تھام لو گے تو مقصد کو پہنچ جاؤ گے، مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر اپنی ضد پر، اپنی عناد پر، تعصب پر، حسد پر قائم رہے تو ملت ابراہیمی سے صرف نسبت کوئی کام نہیں آئے گی، صرف یہ دعویٰ کہ ہم تو ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، اور تمہارے عقیدے اور اعمال کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست قسم کی مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر بیٹا بھوکا یا پیاسا ہو اور باپ کھا پی لے تو کیا بیٹے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، بیٹے کو کیا فائدہ ہوگا، اس کو بیچارے کو تو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کی نہ باپ کے کھانے سے، باپ کے پینے سے اس کی نہ بھوک ختم ہوگی نہ پیاس ختم ہوگی، جب تک کہ وہ خود نہیں کھائے گا پیے گا،
اسی طرح یہود و نصارہ کے آباء و اجداد کا دین اسلام پر قائم ہونا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک یہ خود ہٹ درمی چھوڑ کر ملت ابراہیمی کو نہ اپنا لیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں، ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں یہود و نصارہ والی باتیں، پیچھے میں نے باتیں کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ یہ باتیں ہمارے اندر بھی آج کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، یعنی نسبتوں پر فخر کرنا، خالی نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھیں۔ نسبت وہی کار آمد ہے، نسبت قیامت کے دن وہی کام آئے گی جس کے ساتھ عقیدہ اور اعمال ہوں گے۔ آل رسول ہونا خالی نسبت کام نہیں آئے گی، ہاں نسبت کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، اہل بیت والے اعمال جڑ جائیں گے، وہ عقیدہ ہوگا، وہ اعمال ہوں گے، وہ افعال ہوں گے، پھر تو یہ نسبت بہت اونچی ہے۔ لیکن اعمال اور افعال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں والے ہوں اور دعویٰ یہ ہو کہ ہم آل رسول ہیں، یا ہم فلاں ہیں، ہم پیروں کو ماننے والے، ہمارے پیر صاحب وہ فلاں پہنچے ہوئے پیر ہیں، ہم فلاں گدی کو ماننے والے ہیں، اور اعمال جو ہیں وہ سارے اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہیں، نماز کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، سنتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ صرف نسبتیں کام نہیں آئیں گی، اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کا دین کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے تو یہ پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، تم کیا کرتے تھے۔ اس لیے تمہیں خود ان کی صحیح معنوں میں پیروی کرنی ہوگی، تمہارے اعمال سے تمہارے اعمال کی جو باز پرس ہوگی وہ تم سے ہوگی۔ اس لیے انہوں نے جو اعمال کیے، ان کا جو عقیدہ تھا، اس کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال اللہ کے رسول والے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے اعمال، آج ہم محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں تو صرف خالی محبت، نام کی محبت، عشق رسول، وہ ہے نا کہ نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو کیا کسی نے زبردست بات کی کہ غلامی رسول میں نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں سنتوں پر عمل کرنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہیں ہے، اور نعرہ یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور جو اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتائی، جو اطاعت کا حکم دیا، پھر خلفائے راشدین کی اطاعت، تو اس لیے اصل چیز جو ہے اپنے عقیدے کو درست کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم میں سے ہر ایک سے ہمارے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہمیں اپنوں سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ترجمہ دیکھ لیں، وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے منہ موڑے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اور جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اسی کی وصیت کی، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پس تم کو ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، یعنی موت کا وقت قریب ہوا، اذ قال لبنیہ،
جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود واحد کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔